بغیر ہو نہیں سکتا. یہ دیکھیں کے پی کے میں لوگ کچھ بھی کرے، یا تو ایسے ہو کہ خدا نخواستہ کبھی ہم چاہیں گے نہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے سامنے کڑے ہو کر ایک دوسرے کو مارے، تو اس کا تو ریزلٹ کچھ اور نکلے گا. اس کے ساتھ تو ہم اتفاق نہیں کرتے، خدا نہ کرے ایسا ہو. لیکن اگر اس کے علاوہ یہی ہو کہ وہ لوگ اپنی وہ بہادری دکھائے، کچھ بھی کرے، تو یہ اس کا مطلب آدھا حصہ بھی پنجاب ادا کرے تو پنجاب کے بغیر یہ کیا کریں گے؟ کر ہی نہیں سکتے. اکثریت پنجاب کی ہے، 12 کروڑ عوام ہے، یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو ہے نہیں کہ سب کے سب کو وہ کسی کے خواتین کو اٹھائیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ کب تک کریں گے؟ یہ ریئلائز کرنا ہے آپ نے پنجاب کے عوام کو کہ بھائی آپ کا آخر کار یہی طریقہ آج نہیں ہے تو کل آپ کے معمولی کسی کیس میں آپ کے ساتھ یہی کچھ زیادتیاں ہوں گی جو اس وقت ہو چکی ہے. یہ تو استمراری طور پر جاری رہیں گے آپ کے پاس. تو اگر یہ چیز آپ قبول کریں گے تو آپ کا آنے والا وقت یا آپ کے بچوں کا آنے والا وقت پنجاب میں کیا ہوگا؟ اسی طرح سندھ کے عوام کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے. وہاں بھی وہ ڈیروں نے، جو کسی بھائی نے پہلے بات کی ہے کہ ایک جاگیردار کو 200 گاؤں دے کر انگریز نے جس طرح حکومت کی، تو وہی فنامنا اب بھی موجود ہے. اس وقت وہ زمینیں دیتے تھے، اس وقت پرمٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، چیز وہی ہے، ڈیفرنس نہیں ہے. لیکن عام عوام کے لیے کیا ہے؟ ہم تو عام عوام کی بات کرتے ہیں کہ وہ نکلے. ہم خاص سے تو کوئی چیز چاہتے نہیں ہے، اور نہیں ہمیں یہی بھی معلوم ہے کہ جو خاص ہے، خواص تو وہ نکل نہیں سکتے. ان کی وجوہات ہوتی ہے، ان کے اپنے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عام آدمی کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. تو پنجاب کے لوگ، عام لوگوں کو نکلنا ہوگا، اور جب وہ نکلیں گے تو آپ کو صبح طلوع ہوتی نظر آئے گی، اور یہ ہوگا. یہ آپ لوگ اس وقت جو اس طرح مطلب ہم ہمت ہارنے والے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمیں 77 کی تاریخ بھی یاد ہے، اس سے پہلے بھی یاد ہے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اس وقت کے طاقتوروں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت کا جب آپ کا ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس نے ایک انہوں نے تو چلو یہ 9 مئی کا پکڑ لیا ہے. انہوں نے جو تحریک تھی اس وقت 1974 میں جب تحریک چلی تھی، 77 سے پہلے، تو انہوں نے ایک وہ کہ ایک نیا کیس دفعہ لگایا تھا. مجھے یاد آ جائے گا کہ اس کے تھرو عام آدمی کو گرفتار کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن آخر کار پھر کیا ہوا؟ وہ طاقت کہاں چلی گئی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ پھر اس میں پنجاب کے لوگ ہی نکلے تھے زیادہ تر. یعنی کہ پی کے بعد پنجاب کے لوگ جب نکلے تو وہ 1977 میں وہیں فوجی کھڑے تھے، 2 کرنل، جن کو حکم ہوا کہ آپ فائرنگ کر دے، تو وہ فائرنگ انہوں نے نہیں کی اور وہ گھر چلے گئے، استعفیٰ دے دیا. یہی حالات بنیں گے پنجاب میں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ظلم کب تک جاری رہ سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تو دیکھیں میں کچھ یوں کہوں گا کہ آپ جو کینڈیڈیٹ ہے اس وقت پنجاب میں، سب کو حرکت میں آنا ہوگا. خواہ ایکس وائی زیڈ، اس کی بات ہم نہیں کریں گے. جو عام لوگ ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کو عوام کو نکالنا پڑے گا. اور یقین کیجئے یہ جب عوام نکلتے ہیں نا تو ان کی پتونی گیلی ہو جائیں گے، اور جیت پھر عوام کی ہوگی. اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے. ہمیں ہمت اس طرح نہیں چھوڑنی چاہیے، اور خدا نہ کرے کہ آج کچھ زیادہ ہو جائے کہ پی کے میں، مطلب کہ ہمارے لیے کوئی اور راستہ پھر ڈھونڈنا پڑے گا. تو یہ 1971 نہیں ہے، وہ ایک سانحہ تھا، یہ پھر 4 سانحے ہو جائیں گے. اور یہی ہمارے دشمن چاہتے تھے. اور اسی لیے میں اکثر جب بات کرتا ہوں تو پھر جنریشن وار کی بات اس لیے کرتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ 2002 سے یہ چیز ہم پر بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا، اور افسوس یہی ہے کہ ہمارے ادارے، جو مضبوط ادارے، انہوں نے اس کو موقع دیا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں 5th جنریشن وار ہو، اور وہ وار جب ہوتی ہے تو پھر اس میں ملک متحد نہیں رہتا. پھر ایک یوگوسلاویہ سے 8 یوگوسلاویہ بن جاتے ہیں. خدا نہ کرے ہمارے قسمت پہ ایسا ہو. اوور ٹو یو سر. لالا بہت اچھا، زندہ باد، تھینک یو ویری مچ. جی او سی بھائی، سوال آپ نے سنا، سوال ہمارا جواب آپ کا. جی اوور ٹو یو. جی بالکل، فاروق بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی، لالا نے بھی
مور اور لیس اسی کو سیکنڈ کر کے تھوڑا سا اس میں ایڈ کیا. بات یہ ہے نا کہ ہماری جو نیچر ہے نا ہم پنجابیوں کی، ہم اس پہ لالا ہم نے پہلے بھی بڑی ڈیبیٹ کی تھی اس پہ، زیادہ لمبی بات میں نہیں کروں گا جی کہ اس میں نا تھوڑا سا ہمارا، جیسے ملا عمر نے کہا تھا نا کہ ہماری مطلب ہماری اور آپ کی تاریخ جو ہے وہ مختلف ہے. یعنی ہمارا جو آپ کا جو کے پی کے کا ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے اور جو ہمارا ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم منیملسٹ ہیں، رائٹ؟ ہم جو پنجابی ہیں نا ہم منیملسٹ ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بس اگر گندم 2 وقت کی روٹی ملتی ہے نا تو اس کے بعد جتنا بھی ظلم آپ کر لیں تو ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا کلچر رہا یہاں پہ. تو ان کو جو چاہیے نا جو پنجاب کے، اور یہ نہیں کہ پنجاب کے لوگوں میں اس وقت غصہ نہیں ہے، یا یہ بات بھی نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، یا یہ بات بھی نہیں ہے کہ پنجاب کے لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے. صرف ان کے پاس لوکو موٹیو نہیں ہے. ان کو پوری تاریخ ان کی، جیسے عمران خان کی آپ اگزامپل دیں نا جی، آپ 75 سالوں میں عمران خان کی مثال اگر جب آپ لیتے ہیں، عمران خان بھی ایک لوکو موٹیو کی طرح ثابت ہوا اور پنجابی ٹرین کے ڈبوں کی طرح اس کے پیچھے لگے، رائٹ؟ یہ شروع سے ہماری ایک جسے کہہ لیں کہ ایک رویہ ہے ہمارا پنجاب کا. تو اب اگر نیچے سے مثال کے طور پہ جیسے آئی ایل ایف والے ہمارے بھائی ہیں، رائٹ؟ اگر وہ آتے ہیں وہ تھوڑا سا اس میں سے کرتے ہیں، یا ہم تو اس چیز کو توقع کر رہے تھے کہ جیسے شیر افضل آ رہا ہے، شیر افضل کے پی کے سے آ رہا ہے، تو وہی ایک طریقے سے ایک لہر لے کے اگر پنجاب میں آتا ہے تو ہو سکتا ہے یہاں پہ مومنٹم جو ہے وہ دوسرے طریقے سے جنریٹ ہو، رائٹ؟ اور مومنٹم جنریٹ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد جو ہمارے سامنے جو ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہم بھی پیراڈاکسیکل ہماری ایک سچویشن ہے، رائٹ؟ ہم بھی جسے کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہم بطور قوم ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم ایک طرف کہتے ہیں جی کہ 9 مئی دوبارہ ریپیٹ نہ ہو جائے، رائٹ؟ ابھی اسی فورم پہ کبھی کوئی بھائی بات کر رہا تھا کہ شاید آپ ہی کر رہے تھے لالا، کہ الیکشن انہوں نے ڈیلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے، تو پھر اگر انہوں نے الیکشن اس کو جواز بنا کے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے، اور یہ جان بوجھ کے ایسے جسے کہتے ہیں جواز پری ٹیکسٹ پیدا کر رہے ہیں، جس کو جواز بنا کے اپنے بندے انہوں نے بیچ میں ڈال کے ہلا گلا کرنا ہے، فائرنگ کروانی ہے، 2-4 بندے ادھر سے مروانے ہیں، 2-4 ادھر سے مروانے ہیں، یہ کرنے کے بعد انہوں نے الیکشن ملتوی کرنے ہیں. تو اس کو بھی ہمیں اس چیز کو بھی اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے، رائٹ؟ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اگر اس وقت احتجاج نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم مصالحت کے تحت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم احتجاج نہیں کرتے، تو ہو سکتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، ہمارے ہاتھوں سے عمران خان بھی نکل جائے خدا نخواستہ، اور پھر دوبارہ ہمیں بطور قوم یہ موقع دوبارہ نہ مل سکے، رائٹ؟ دوسرا ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. اگر لالا یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ نے اگر یہ کرنا تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پھر تو جب آپ کا مد مخالف ہے، رائٹ؟ یعنی کہ آپ کی تو لغت جو ہے، آپ کی جو وکیبلری جو ہے وہ بھی پھر ایک جیسی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ان کو ادارے نہیں کہیں گے، آپ ان کو دہشت گرد، وہ آپ کو دہشت گرد، وہ آپ کے لیے وہ دہشت گرد، ہمارے لیے وہ دہشت گرد، ان کے لیے ہم تو پہلے ہی دہشت گرد ہیں، رائٹ؟ اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد پھر اس جو تحریک آزادی جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہم نے بطور قوم آزادی لینی ہے. جب آزادی ہم نے لینی ہے تو اس مافیا سسٹم کے کو دوبارہ ان پلیس کرنے کے لیے ہم آزادی نہیں لے رہے پھر، رائٹ؟ کہ ہم خون بھی بہائیں، ہم قربانیاں بھی دیں، جان و مال کی قربانیاں بھی دیں، اور اس کے بعد انہی مافیا سسٹم کو، انہی لارڈز کو، چاہے وہ وردیوں کے اندر ملبوس ہیں چاہے سیولین لارڈز ہیں، انہی کو دوبارہ پھر ہم ہینڈ ویسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. پھر تو ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ آزادی تو پھر تو ہم ایک اپنی ریاست بنائیں گے، ہم اپنے ادارے نئے سرے سے بنائیں گے. تو یہ دو راستے ہیں. میں کوسچن اس میں سے دوبارہ ایک جنریٹ ہوتا ہے تو اس پہ کنٹینیو کریں گے. اوور ٹو یو. جی اسی بھائی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں.
دیکھیے اس وقت حالات کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم الیکشن کریں گے 8 فروری کو، اور ادھر ہی کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا، جو پٹیشن کیا کہ الیکشن نہیں ہونی چاہیے، حالات بہت خراب ہے کے پی کے میں۔ دیکھیے حالات یہ خود خراب کر دیتے ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو۔ ان کے پاس جو سرویز آتی ہے نا ڈیلی کے حساب سے، وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس شخص کو تو ہم ان لوگوں کو تو ہم عمران خان سے پیچھے نہیں کر سکے، الٹا تو وہ پلس ہوتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا، اور یہ میں آج 4 دن پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اسی ڈگر پہ جا کر الیکشن کو ملتوی کریں گے، لیکن وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا یہ زور لگائیں گے نا الیکشن کو ملتوی کرنے پر، جو الیکشن چاہتے ہیں دوسری پارٹیوں والے، وہ بھی سوچ میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے، وجہ تو عمران خان ہے، تو وہ پھر مجبوراً عمران خان کی طرف لپکتے ہیں۔ آپ سے یہ ذرا پلیز یہ بند کی، اچھا میوٹ کو ذرا مدثر بھائی میوٹ کیجیے۔ اچھا، تو اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا الیکشن کو ملتوی کرنے کا، تو انہوں نے خواہ مخواہ ایک فساد کھڑا کرنا ہے۔ اور مولانا پل رحمان نے تو خود کہہ دیا ہے کہ ہم تو اس کے پی کے میں باہر نکل نہیں سکتے، ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی، ہمارے اوپر تو حملے ہو رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ پر دہشت گرد حملے نہیں کر رہے، آپ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ آپ ذرا جا کے پی کے میں بیٹھ تو جائیے نا، اسلام آباد میں، وہاں بھی تمہارا سمدھی گورنر ہے، تو اس کے پلو نیچے بیٹھ جائیے۔ تو اصل میں ان کا پورا اتفاق ہے اس چیز پر۔ جیسے نواز شریف نے کہا کہ اگر عمران خان کے ساتھ نرمی کی گئی تو میں الیکشن کا بائی کاٹ کروں گا۔ بھائی آپ کریں گے، ہمیں بھی پتہ ہے آپ الیکشن کر نہیں سکتے، یہی بائی کاٹ ہے نا کہ آپ الیکشن کو پیچھے کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف وہ خواجہ آصف کیا کہتا ہے کہ ہمیں اگر 2/3 مجھے میجارٹی نہ دی گئی تو ہم الیکشن میں ہی نہیں جائیں گے۔ اب آپ ان کے اعصاب دیکھ لیجئے۔ دیکھیں ایک سائنس ہے نا الیکشن کا، اور سیاست کا ایک اپنا سائنس ہے۔ جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آتی ہے تو ان کی کمزوری یہ دیکھ لیجئے، اور ہمیں تو معلوم ہے ان کی کمزوریاں، کہ وہ دور چلا گیا، انہوں نے خود کو خود بھی فنا کیا اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلے، چلو آج نہیں نکلے، کل نکلیں گے، کل نہیں نکلیں گے، 10 دن بعد نکلیں گے، لیکن عوام کو یہ سمجھ تو آ گیا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، اور یہ الیکشن سے فرار کیوں چاہتے ہیں، لوگوں نے اس کو مسترد کیوں کیا، اور یہ ملک سے باغ کے بگوڑے کیوں بنے تھے، اب دوبارہ اس کو کیسے لایا گیا۔ یہ کوئی بیڑ بکریاں نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، ہر آدمی کی خواہ وہ تعلیم یافتہ ہے، ان پڑھ ہے، اس کو انسانی سوچ جو ہے نا وہ کام کرتی ہے، تو انسانی ذہن بھی ساتھ میں کام کرتا ہے۔ تو اس طرح ان کے لیے راستہ تو ہے نہیں، تو انہوں نے الیکشن تو کرنا نہیں ہے۔ اب جب عابد بھائی نے کہا کہ الیکشن ملتوی نہ ہو جائے، بھائی انہوں نے تو ارادہ کر لیا، مصمم ارادہ ہے ان کا، وہ تو الیکشن نہیں کرنے دیں گے۔ یہی بات یاد رکھیے آپ۔ یعنی کہ آئی ایم ایف والے وہ جھوٹ کا جو ایکٹنگ کرتے ہیں، تو پرسوں شام ان کو ڈنر بھی انہوں نے دے دیا پاکستانی وفد کو۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے پاکستان میں، دوسری طرف یہ کام ہو رہا ہے۔ دیکھیں عمران خان صرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا دشمن نہیں ہے، عمران خان کی دشمنی ڈیپ سٹیٹ اور ورلڈ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں اگر اس وقت عمران خان کی موجودگی ہوتی ہے حکومت میں، تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں یہ ہو جاتا؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ یقین کیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ جا کے حملہ کر دیتا، لیکن وہ ان لوگوں کو جو اس وقت اپنے کو عذاب میں مبتلا کر چکے ہیں، خلیج والے، ان کے ساتھ بہت کچھ کر سکتا تھا عوام کو۔ کیونکہ آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ جب عمران خان تھا اور جب یو این اے میں اس نے سپیچ کی، تو عرب ممالک، چونکہ میں عربی جانتا ہوں اپنی لغت کی طرف، ایک منٹ، تو انہوں نے جو کچھ عمران خان کو سمجھا ہوا تھا عربی عوام نے، تو یہ بہت بڑا ایک انقلاب تھا۔ عمران خان پاکستان کے لیے انقلاب نہیں ہے، امت کے لیے انقلاب ہے۔ میں یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اوور ٹو یو سر۔ لالا سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن وہ بریک لگوانی ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ جی چودھری بھائی۔ جی السلام علیکم جی جی۔ وعلیکم۔ نیب بھائی نے جو اپنا اوسی بھائی نے جو فروق بھائی نے جڑی گل کیتی ہے نا،
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ। ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕੀਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਜਾਂ 300 ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੱਢਣ ਨਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਵਣ ਨਾ, ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੋਵਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ MNA MPA, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 200 ਬੰਦਾ ਹੈ, 1000 ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 500, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਕਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ 90% ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ PTI ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨੈਤ ਭਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ खजाने की कोई चीज नहीं है। मुदस्सिर भाई अभी एक नया तराना जो निकला है ना, हाँ जी, PTI का, आप देखते जाइए कल परसों तक उसका कितना असर होता है। वो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनाया गया। उसमें जिन जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ की गई हैं उनके पिक्चर दिखाए जा रहे हैं और एक जोश जज्बा उससे आ रहा है। जैसे आपको याद होगा सन 65 में वो नूरजहान जब तराना गाती थी, पुत्र हटा के नहीं बिक दी, ठीक है, यही कुछ होने वाला है। हमारे लिए छोड़कर चली गई। तराना गाती थी, पुत्र हटा के नहीं बिक दी, ठीक है, यही कुछ होने वाला है। हमारे लिए छोड़कर चली गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵੋਟਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਜਿਸ ਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਮ ਨੈਤ ਭਾਈ, ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਏ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, 2 ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਣੇ ਆ ਪਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਏਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੁਪੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ MNA ਨੈਤ ਭਾਈ, ਖਾਲਦ ਭਾਈ MP ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਏ ਔਰ ਉਹ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਣ। ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਖਾਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਆਵਾਮ ਨੇ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਚਲੇ ਸੀ ਔਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋਈਏ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 6000 ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਮ ਡਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ। जी फिदा भाई डेकोरम अस्सलाम वालेकुम सबको। पहली बात यह है जो चौधरी साहब ने बात अच्छी बात ये फिदा हुसैन मेरा नाम है सर, ये अपना जी वालेकुम सलाम सर। डेकोरम ये कि जी सर, ये चौधरी साहब ने जो बोला है ना कि आवाम केपी के निकली है, फ़ख्र की बात है, लेकिन ये भी तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ चेक किया केपी के को कि आवाम में जज्बात या शऊर या गुस्सा वगैरह है या नहीं है। ये आर्मी के पास आखिरी चांस है, अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने करना नहीं है। वो कल रात को भी बता चुका था, तो 6 आदमी उन्होंने 6 अरब डॉलर देकर 5 आदमी ईरान से लेकर गया है अमेरिका। इसको कहते हैं अपनी शहरी के तफजात। हम तो डॉलर लेकर अपने आदमी मरवा रहे हैं। फिदा भाई एक सेकंड आप जी जी अगर बात समझे नाराजगी में आप नाराज ना होइएगा। इस तरह ब्रॉड का डेकोरम ये है कि जो बंदा बात कर रहा हो सिर्फ उसका ही म्यूट ऑन होता है, वही माइक ऑन करके अपना वो क्या कहते हैं कि बात करता है, दूसरे सारे बंदे अपने आप को म्यूट रखते हैं अपनी आईडी को। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हम सवाल के ऊपर चलते हैं, एक सवाल होता है, बाकी तमाम बंदों के पास हम जाते हैं, अपने पैनल में मौजूद जो होते हैं वो जवाब देते हैं। तो इस तरह रैंडम गुफ्तगू से थोड़ा सा हम गुरेज करते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपका दिल आज़ारी करूं या कुछ इस तरह, लेकिन डेकोरम को बरकरार रखना है। तो सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपको पता है कि नहीं? सिर्फ म्यूट ऑन ऑफ कर दें सिर्फ। सर पता है। अच्छा, तो सर अगर यही हालात रहे तो कल के लिए हिकमत अमली हम पूछ रहे हैं कि कल के लिए तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? ओवर टू यू जी। इसके ऊपर मुख्तसर। यंग जनरेशन जो है ना T20 या वनडे मैच, लेकिन खान इस टाइम जो इनिंग जो वो टेस्ट में ले आया है कि आओ ना लॉन्ग टाइम खेलते हैं, और हमारा तो ईमान है खान साहब जीतेगा। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन हर सूरत होने हैं, क्योंकि IMF ने साइन कर चुका है। वो क्यों नहीं इनको वो इमदाद वगैरह दे रहा है? इसीलिए नहीं दे रहा है कि इलेक्शन शफाफ कराओ भाई। मकबूल तरीन लीडर आपका जेल में है, आप लोग हमारे से मदद मांग रहे हो। चाइना ने भी इनको यही जवाब दिया है। कल फिर उनकी कोई IMF वालों की मीटिंग हुई है, यही उनका इशू है कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं, लेकिन बीच में एक बात और आ रही है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो जो हमारा लाडला है या स्पेशल रूट वाला है वो इलेक्शन बाइकाट करने की धमकी दे रहा है। ये बात मशहूर साफ़ियों ने बोला है, एक ऐसा साफ़ी ने भी बोला है जिसके ऊपर 2 हफ्ते की पाबंदी भी लग चुकी है, वो 8.2 मिलियन उसके अपना फॉलोवर वगैरह भी है। इलेक्शन इन्होंने करवाने हैं। ये वो क्या कहते हैं ना, पुरानी आदत इनको पड़ी हुई है, अल्लाह करे हट जाएगी। दूसरी गल, जो आवाम है 90% आवाम जो है ना, खान जीत चुका है ना। अगर हम खान की सपोर्ट करेंगे, हम खान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम अपना मुस्तकबिल अपना पाकिस्तान बचाने के लिए हम खान की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी के दिल में आए ना मैं तो PTI का हूँ, मैं तो अपना इमरान खान की सपोर्ट कर रहा हूँ, जो उसका गलत सोच होगा। खान साहब जीत चुका है 90%, वो अपना बयानिया 90% के दिलों में परो चुका है। इलेक्शन होना है, खान ने आना है जी। बहुत अच्छे मेरी जान। अच्छा, यही सवाल लाला हम लेकर जाते हैं जी मेजर नदीम अंजुम की तरफ। जी नदीम भाई। नदीम भाई नदीम अंजुम का तो नाराज हो गया। खालिद महमूद भाई, मैं आपके इस जुमले की परजोर इसी सवाल पर आप आ जाएं जी वासिफ भाई। नहीं, मैं आपके इस जुमले की ना परजोर मजम्मत करता हूँ। आपने मेजर कह दिया एक शरीफुल नफ्स आदमी को। तो वो शरीफ नहीं हो। ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। नहीं वैसे लोअर रैंक के ठीक है, कोई मसला नहीं है, जनरल कह दिया। खालिद में कोई ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕੈਪਟਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। बिल्कुल। कल चौधरी भाई मैंने
نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ بروڈ کے اوپر بات کی ہوئی آگے چلی جاتی ہے. ہماری فرشتہ بہن ہے, ہم اس کو اتنا تنگ کرتے رہتے ہیں تو وہ بالکل مائنڈ نہیں کرتی. تو کل میں نے ایک اپنے مرد بھائی کو تنگ کر دیا, تھوڑا سا ویسے ہی گپ لگا دی تو وہ ناراض ہو گیا نا. میں پھر اس سے معافیاں مانگتا پھر رہا ہوں, کبھی کس بروڈ پر کبھی کس بروڈ پر, کہ وہ میرے بھائی دیکھ ناراض نہ ہونا, میرا حال واسف بھائی کو پتہ ہے. اچھا اگلی پہ جاتے ہیں جی, اگلا سوال لالا اچھا واسف بھائی آپ اس کے اوپر کوئکلی جواب دے دیں تو پھر اگلا سوال میں رکھنے لگا ہوں. جی جی اگر یہی صورتحال خیبر پختونخوا میں رہی تو کل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی. خالد محمود بھائی آپ سب کو اس پتہ کو ہے یعنی کہ پنجاب سے ریلیٹ جو کرے نا کہ پنجاب میں اس کا ریئیکشن کب شروع ہوگا. جی جی خالد محمود بھائی اور عنایت بھائی, ابھی میں نے یہ خبر پڑھی ہے یعنی ٹویٹر پہ کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح باجوڑ میں وہ جس گھر میں وہ ٹھہرے ہے شیر افضل مروت, ادھر حملہ ہوا ہے اور لوگوں نے وہ جو نا وہاں سے بھی فائرنگ کی ہے, یعنی جو ان کی ریکارڈنگ آئی ہے. تو اس کا بیسک مقصد تو مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ کمپنی کا یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کیونکہ لوگ نکلنے لگ گئے ہیں, ان کے پاس کوئی کہتے ہیں نا کوئی اس کا کوئی چارہ نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے, اور نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے کمپنی کے پاس, تو وہ اب وہی والی حرکت کرنے لگے 9 مئی والی. تو میرا تو یہی یعنی اوپینین ہے کہ شیر افضل مروت جو ہے ان کو تھوڑے سے مطلب کہ دھیمے انداز میں جو اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ کمپنی کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اب تحریک انصاف کے ہاتھ میں آنے لگ گئی ہے. تو اب کوئی مطلب کہ ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کمپنی کو کہ دوبارہ یعنی جب تک کہ خان صاحب کی کہتے ہیں نا آفیشیل کوئی کال نہ آئے کہ ہمیں دوبارہ مطلب کہ تھوڑا یعنی پورے ملک میں نکل کے کوئی احتجاج کی کال نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ کل کا جو ہے نا, چاہے اگر ایک سٹیپ پیچھے بھی ہٹنا پڑے تو کل کی حد تک جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ اسے کہتے ہیں نا اسے ایکسلریٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو فردر جو ہے نا اس چیز کو آگے نہیں لے کے جانا چاہیے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ذرا کامنس کے ساتھ جو ہے نا اس چیز کو ہینڈل کیا جائے کل صبح, یعنی کہ تو کیونکہ وہ کمپنی تو بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو خٹک ہے نا, خٹک اور محمود خان, انہوں نے یہی میسج پہنچایا کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے نوشہرہ میں جو آج عوام نکلی ہے, کل جو عوام نکلی تھی, تو مطلب کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت خراب ہوتی جا رہی ہے ان کے لیے نا. تو بہتر یہی ہوگا کہ سمجھداری سے یعنی کہ چیزوں کو ہینڈل کیا جائے پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ تو سمجھداری نہیں دکھائے گا, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا, ان کا مقصد پی ٹی آئی کو پوری طرح کرش کرنا ہے. اور وہ ہو سکتا ہے ان کو ایک اور بہانہ چاہیے ہو کہ خیبر پختونخوا کی حد تک, کیونکہ وہ ایک ایسا پروونس ہے جس نے سب سے زیادہ بہادری دکھائی ہے, اور وہ ایسا پروونس ہے جہاں سے ابھی تک یہ جو ہے نا کینڈیڈیٹس بھی پوری طرح نہیں توڑ سکے. اور وہ یعنی کہ لوگ وہاں پہ پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹس کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اتنی پاپولیرٹی ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ دھاندلی کے چانسز بھی کم ہو گئے, کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ تھوڑے یعنی کہتے ہیں نا کہ خود اپنے ہاتھوں میں لے کے چلنے والے لوگ ہیں, اور وہ چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کل جو ہے نا سمجھداری سے یہ چیز کرنی پڑے گی پی ٹی آئی کو. باقی پنجاب کی حد تک یہی چیزیں سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار نا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. ابھی 60 دن ہے, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا, کل بھی میں نے یعنی یہ بات کی تھی کہ ایک برا دن جو ہوگا نا وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں نا, وہ جیسے T20 میں ابھی بھائی بات کر رہا تھا, تو وہی والی بات ہے کہ ایک برا اوور جو ہوتا ہے نا وہ میچ کا مومنٹم چینج کر دیتا ہے. تو بجائے پی ٹی آئی چیزوں کی طرف جائے, چیزوں کو پی ٹی آئی کی طرف آنے دینا چاہیے. اور یہ نا مطلب کہ یہ چیزیں صرف میرا خیال ہے یہ ویٹ اینڈ سی والی گیم ہے کہ تھوڑا سا پی ٹی آئی جو ہے نا اسی طرح اپنے آپ کو یعنی انٹرنلی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اجتماعات کر کے جو ہے نا اپنے آپ کو موبلائز کرتی رہے, سوشل میڈیا پہ کرتی رہے. مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا الیکشن کیمپین. وہ کہتے ہیں نا خان صاحب کا ایک جلسہ, ایک دیدار جو ہے نا خان کا, وہ پوری یہ نا
پی ٹی ایم کی جو پوری الیکشن مہم ہوگی نا اس پہ بھاری ہوگا انشاءاللہ. یعنی کچھ ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو الیکشن کیمپین کی کسی چیز کی. پی ٹی آئی مطلب کہ ہر چیز اس کے ہاتھ میں، بس صرف یہ کہ اب کوئی ایسی چیز نہ، یعنی ایسا موقع نہ ملے اسٹیبلشمنٹ کو. وہ تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ موقع تلاش کر لے گے، لیکن اپنی طرف سے اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے نا پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ذرا چیزوں کو تحمل سے لے کے چلے، بجائے اس کے کہ کوئی کنفرنٹریشن والی یعنی سچویشن میں داخل ہی نہ ہو. کیونکہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، عاصم منیر جو ہے نا وہ فرسٹریٹ ہو چکا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی. اب اگر یہ پی ٹی آئی کچھ دنوں نے یعنی ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہیں پھنستی نا، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ الیکشن جو ہے نا یہ پوسٹ پون کرنے جا رہے ہیں، اور الیکشن نہیں ہوگے پاکستان میں اگر یہ، کیونکہ چیزیں ان سے مینج نہیں ہو رہی. اب یہ آخری ان کے پاس حربہ ہوگا کہ مطلب کسی طرح دوبارہ 9 مئی والا ایک کر کے کسی طرح اسی طرح کا کوئی ڈرامہ کریٹ کر کے، اور دوبارہ سے نا جو پی ٹی آئی رہی صحیح ہے نا اس پہ پابندی، باقاعدہ پابندی لگوا دے یا کچھ اس طرح کر دے. کیونکہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے ایلیمنیٹ کیے بغیر جو ہے نا یہ الیکشن نہیں کروائے گے. یہ اب چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ بلے کا نشان یہ افورڈ نہیں کر سکتے کسی بھی جگہ. تھینک یو سر. زندہ باد جی، بہت اچھے. صحیح بھائی. جی مانی بھائی، مانی بھائی آپ کے پاس آتا ہوں، سوال بھی آپ کا، بروڈ بھی آپ کی، مائک بھی میں آپ کو، ان اور کو میں خود سیکنڈ بھی کرتا آپ کا. ہوں. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. اچھا واصف بھائی، میں آپ کی کچھ باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور کچھ باتوں سے نہیں کرتا، ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ رئیس پی ٹی آئی دیکھیں ابھی دیکھا جائے تو اس ٹائم موسٹ پاپولر جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. مور دین 90% لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی معاف، اگر میرے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکلا ہو تو وہ غلطی سے نکلا ہوگا یقیناً. میں ابھی نہیں بولوں نہیں لفظ نکلے باتی. نکلے گا، ہم مانی اس بھائی، لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہم مانی آپ بھائی کو بتائیں گے ایک کہ منٹ، آپ میں ایک کا اپنا منٹ. کیا ہے. میں اچھا مانی میں بھائی تو وہی صحیح کیا. میں کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے پاپولر پارٹی ہے. ہاں، میرا تو اس کے بارے تو میں ایک بڑا کلیئر نہیں ہے، نہیں، تو مانی سوری اگر کوئی غلطی مانی ہو. سوری بھائی، اچھا سوری واصف میری بھائی، بات آپ کو واصف لگی بھائی نہیں. اس کا اسی مسئلہ کیا پوائنٹ ہے کو میں نے کہ وہ نوٹ کیے صحیح ہوا تھا. میں نے جی کہا، میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ مانی بھائی کے بعد میں آپ کی کلاس لے لوں گا، اس نہیں نے ہی نہیں، لے لی. وہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا رئیس دوسری چیز آپ نے لیڈرشپ. کیا ہے واصف بھائی، دوسری چیز آپ نے بولی ہے کہ ہمیں تحمل سے کام لینا چاہیے. ظلم کے خلاف جتنا لیٹ ہم بولیں گے نا اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. یہ ٹائم ہے ہمیں اکٹھے ہو کے، ہاں پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب کیسے اٹھے گا، کوسچن یہ تھا، ٹھیک ہے. میں اتنی بڑی ڈیبیٹ نہیں کروں گا. ہمیں اس ٹائم یہ سوچنا چاہیے کہ پنجاب کے لوگ کیسے باہر نکلیں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں ایک ماحول بنانا پڑے گا جس سے لوگ باہر نکلیں گے. جیسا ماحول کے پی کے میں بنا ہے ویسا ماحول پنجاب میں بنے گا. اور وہ ماحول کیسے بنے گا؟ وہ ماحول میں ایک اپنی ایک پوائنٹ رکھتا ہوں، باقی ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میرے خیال میں ہمیں کے پی کے لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی ریلیوں میں، اگر پاسبل ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ریلیوں میں ایک جگہ، اسلام آباد ہو گیا، پنڈی ہو گیا، پنجاب کو کوئی بھی ایریا ہو گیا، وہاں پہ ان کو فیسلٹی پرووائڈ کی جائے تاکہ ایک ماحول بنے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کے پنجاب کے کچھ لوگ نکلیں، ہو سکتا ہے اس طرح ہم جو ہے نا وہ ایک پروٹیسٹ والا ماحول اپنا سکیں. ادروائز جو صورتحال پنجاب کی ہے وہ بہت مشکل ہے کہ لوگ باہر نکلیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ماحول نہیں بنا ہوا پنجاب میں. تھینک یو. اوور ٹو یو. جی صرف ایک منٹ بھائی نے صرف میں نا بات بڑی سونی کی ہے سوری سر، سر، اے انہوں نے ہون نہیں دینا ہے. جنگ کا بھی واقعہ جی آپ کے سامنے ہے، تارڑ کا بھی واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، مریم اورنگزیب کا بھی واقعہ سامنے ہے. 9 مئی کا جو انہوں نے پلان بنایا اس کو ہٹ کر جو عوام نکلی تھی کان کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جب خان صاحب پیشیاں پنجاب میں بھگت رہا تھا لاہور میں، وہ بھی آپ کے سامنے، عوام ڈری ہوئی نہیں ہے. خدا بھائی، زبردست بات آپ نے کہی. میں پھر اپنی بات پر آؤں گا. ڈیکورم کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ اور آگے مزید چلتے جائیں گے. تو واصف بھائی زبردست، مانی بھائی بہت اچھے. اور میرا فائنل یہی ہے کہ نیچے خان بھائی نے بھی اطلاع دی ہے کہ لوگ آہستہ. خالد بھائی صرف 30 سیکنڈز، میں جی صرف جی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مانی بھائی میرا پتا کیا اس پہ نظریہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، صرف کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے نا جرنیلوں کو ہاتھ ڈالیں. یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ
گولیاں دونوں سائڈوں سے چلی ہے، تو خدا نہ خواستہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز نہ شہید ہو۔ انہوں نے الٹا سب کچھ پی ٹی آئی پہ ڈال کے جو نا خیبر پختونخوا میں جو ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے اس کو یہ دبانے کی کوشش کریں گے۔ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا سمجھداری سے چلنے کا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جلد سے بند کر دیے جائے یا ان کے خلاف جو ہے نا مطلب کہ دب جایا جائے۔ مسئلہ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جو ہے نا یہ پوری کوشش کرے گے کہ کسی طرح لاشیں، خدا نہ خواستہ لاشیں گرے، اور یہ بالکل وہی پی ٹی آئی پہ دوبارہ نا ملبہ ڈالنے والی بات ہوگی۔ تو تھوڑا سا جو ہے نا یعنی اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان نہ ہو ہماری طرف سے۔ تھینک یو سو مچ۔ واسف بھائی، آپ کی جو بات ہے اس کی میں آگے تھوڑی سی بات کو مزید ڈیٹیل میں ایک شعر کے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا کہ اندھیروں کے مقابل آفتاب آیا ہی کرتے ہیں، بشر بے چین ہوں تو انقلاب آیا ہی کرتے ہیں۔ اب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یا جس نکر میں یہ عوام کو جس راستے پر ڈال رہے ہیں، اب بات تحریک انصاف کے کارکنان کی نہیں رہی، اب پاکستان کے 23 کروڑ غیور عوام کی بات آ چکی ہے۔ اب کمپنی مجبور کر رہی ہے، میں یہ اپنے آپ پر لوں گا، میرا تحریک انصاف کا بالکل میں وابستہ ضرور ہوں، لیکن یہ میں اپنی ذمہ داری پر یہ بات کر رہا ہوں، اس میں تحریک انصاف کا کوئی موقف نہیں اور نہ ہی اس کو تحریک انصاف سے منسلک کیا جائے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر اسی طرح کی بات کی جائے، میں اپنی آزاد پاکستانی جمہوری جب پاکستان کا جمہور مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں کھل کر بات کروں، اور میں ایک آزاد پاکستانی شریعت رکھنے کے لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں اس کو پھر میں کہہ رہا ہوں، آن ایئر کر رہا ہوں، بروڈز ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، ہمیں ریکارڈ بھی یہ کیا جاتا ہے، تو میں بار بار اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی ذمہ داری پر بات ہوگی، اس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کل کہیں کسی کا مچھر بھی مر جائے تو وہ بھی تحریک انصاف پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ اپنی ذمہ داری پر بات کہنے لگا ہوں۔ جس طرح کہ کمپنی چاہ رہی ہے یا جو کچھ کمپنی کروانا چاہتی ہے یا جس سمت ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اب ارباب اختیار یہ بات ہو، اب اس بار ہوش کے ناخن لیں۔ کیوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ خانہ جنگی کی صورتحال بن جائے گی، یہ خانہ جنگی اختیار کر لے گی، اور خانہ جنگی سے بغاوت، اور بغاوت سے پھر انقلاب آئے گا، جو کہ پاکستان فی الوقت برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ خون سے لت پت لاشیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ پاکستان کی اکانومی پہلے سے ہی تباہ ہوئی ہے۔ میں پھر اس بروڈ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، پیمانہ چھلکنے میں چند ہی لمحات باقی ہیں، اور کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ پھر جس وقت عوام اور ادارے آپس میں آمنے سامنے آ جائیں گے تو پھر آپ قانون بھی نافذ کرتے رہنا، اور اسٹیبلشمنٹ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ مفروروں کو لا کر ہم پر مسلط بھی کرتے رہنا۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ اب پھر ادارے ہی نہیں رہیں گے تو کہاں سے قانون لاؤ گے؟ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو۔ خدارا یہ عوام آپ کی عوام ہے، بالکل پاگل کتوں کی طرح ان کو کاٹنے کے لیے مت دوڑو۔ کہیں یہ نہ ہو کہ پھر جو پاگل کتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہ تمہارے ساتھ کر دیں۔ پاگل کتے کا علاج پھر گولی ہوتا ہے، اور اگر پھر انہوں نے ہاتھ میں کچھ اٹھا لیا تو پھر کسی کا باپ بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا، پھر کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ بچ کر ان سے نکل سکے، کیونکہ عوام جب بپھر جائیں تو پھر ان کو روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اب تو لیڈر بھی پابند سلاسل ہے، ورنہ تو وہ بھی ایک کال کے اوپر آواز دے کر ان کو روک سکتا تھا، لیکن روکنے والا اب پابند سلاسل ہے، کون روکے گا ان کو؟ تو اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں، سوال اسی سے ریلیٹڈ کرتا ہوں کہ کیا لالا یہ آلات خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں یا بغاوت کی طرف جا رہے ہیں؟ جی اوور ٹو یو۔ جناب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں متواتر مولانا فضل الرحمان بیان دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے حالات بہت خراب ہے کے پی کے میں، تو ان حالات میں کیسے، اور اس کے سمدی گورنر وہ جو بیٹھا ہوا ہے کے پی کے میں، اس کی بھی یہی بیانات ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی مت بھیڑ ہو جائے تاکہ ہمیں بہانہ مل جائے، کم از کم کے پی کے میں تو الیکشن نہ ہو، اور جب کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ کوشش کریں گے کہ پنجاب میں یہ ہینڈل کر سکیں گے الیکشن کو۔ یہ ایسے آسانی سے ہوتا نہیں ہے جو ان کے خیالات ہیں۔
تو اور نہ آئین اور قانون میں یہ موجود ہے کہ آپ ایک صوبے میں کریں اور دوسرے میں. یہ خود کل کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پنجاب میں آپ الیکشن چاہتے ہیں تو یہ تو پوری پاکستان میں ہونا چاہیے. قانون تو یہ، حالانکہ یہ قانون نہیں ہے، لیکن چلو انہوں نے قانون بنا دیا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرحمان ایک سیٹ نہیں جیت سکتا کے پی کے میں، اور یہ حقیقت ہے، ایک بھی، میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ایک بھی نہیں جیت سکتا. اور اس کا جو گڑھ تھا نا بلوچستان میں، یعنی کوئٹہ میں، وہاں 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں کوئٹہ میں، ایک سیٹ نہیں لے سکتی پی ٹی آئی سے. 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کوئٹہ شہر کی، ان میں بھی ایک سیٹ نہیں لے سکتے. تو آپ خود سوچئے، ان کو یہی کرنا پڑے گا کہ ٹکراؤ ہو. اور ٹکراؤ کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ اتنے بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ زبردستی ٹکراؤ کریں گے اور لوگ ان کو نہیں سمجھیں گے. لوگوں کو آپ زبردستی ٹکراؤ کریں گے اور لوگ ان کو نہیں یہ آواز واپس آ رہی ہے. اچھا، میری باری میں ہر وقت آواز واپس آ جاتی ہے، پتہ نہیں. اچھا، ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہیلو، کی آواز آ رہی ہے لالا. اچھا ابھی آ رہی ہے. دیکھیے نواز شریف نے کیا کہا 3 دن پہلے. یہ اس نے کہا کہ اگر عمران خان کے ساتھ نرمی ہوئی معمولی بھی تو ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. اس سے پہلے بھی یہ میں نے ایڈ کیا تھا یہ بات. وہ ان کے دماغ میں الیکشن ان کے لیے موت ہے. تو وہ تو الیکشن کا جو ابھی واسف بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ میرے خیال میں کہ الیکشن یہ نہیں چاہیں گے، بلکہ سب کا اس وقت یہ متفق کا خیال ہے کہ الیکشن سے فرار کے یہی طریقے ہیں. اور یہ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. جیسے آج انہوں نے کیا ہے کہ پی کے میں 300 پولیس والوں نے فائرنگ کی ہے، اور اس میں اگر کچھ لوگ ضائع ہو جاتے کسی بھی طرف سے تو کیا یہ ان کے کنٹرول میں ہوتا؟ یہ سب کچھ یہ اس طرح حالات پیدا کر رہے ہیں کہ الیکشن کا لوگ سوچ بھی نہ سکے، یہ ایسے حالات. لیکن بار بار ہم کہتے ہیں کہ بھائی پھر بھی آپ ہاریں گے، عوام آپ کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی آج ہم کہتے ہیں نا کہ پنجاب کی عوام کو کیسے اٹھانا ہے، یہ خود بخود پھر اٹھ جائیں گے. تو ایک تو جو ہے نا، ایک پلان تو انسان بناتا ہے، ایک پلان اوپر سے اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے. اور آج تک عمران خان کی جتنی ہیلپ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے. یہ اگر اس پر کوئی تہمت لگاتے ہیں تو ان کے ساتھ خود کیا ہو جاتا ہے. یہ اگر ایک بات کرتے ہیں جھوٹ کی تو ان کے خلاف کیا ہو جاتا ہے. ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کر دیتا ہے. یعنی یہ کتنی گندی حرکتوں پر آئے. یعنی سابقہ شوہر کو بٹاؤ، یار کون سی غلیظ لوگ ہو تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں بہن بیٹی کا کیا رشتہ ہے، بیوی کا کیا رشتہ ہے. اگر ان چیزوں کو آپ لوگ نہیں سمجھے تو آپ تو حیوان ہیں. تو ہمارا مقابلہ حیوانوں سے ہیں، اور حیوان پھر بھاگنے پر بھی بہت اچھا لگتے ہیں تو یہ بھاگیں گے. الیکشن یہ نہیں کریں گے. الیکشن کیسے کریں گے بھائی؟ جب یہ کہتے تھے کہ دیکھیں کے پی کے پنجاب میں صرف پی ٹی آئی ہے، اور بلکہ ان کے وہ جو عظیم دانشور ہے، ایک ہے جس کا وہ کیا نام ہے، جالی ہاجن شیرازی، وہ کہہ رہی تھی پرسوں کہ وہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی کا نظر تو آتا ہے اربن ایریا میں، لیکن دیہات میں تو وہ نہیں ہے. وہ بھائی جب ان کی آنکھیں اتنی بند ہے، اکثریت تو رورل ایریا میں ہے، تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ ان کو حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں، وقت آنے والا ہے، آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ باہر نہیں نکل سکتے بھائی. رینجر اور ایف سی کو بلا کر ان کے جرمٹ میں جا کے کہیں جاتے ہیں. وہ بھی ابھی دیکھیے کتنا دن ہو گیا، تو مہینے سے تو زیادہ ہو گیا، 1.5 مہینہ، جب انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کیا تھا. اور وہ کیسے جلسہ تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ایئر بولو لگانے کے بعد. اب انہوں نے کوئی کارنر میٹنگ بھی نہیں کی ہے، کیونکہ عوام ان کی بے عزتی کرتے ہیں. تو ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی وہ کیا، یہ جو اس کی بیٹی روز جلسے کرتی تھی، اور پھر اس کو نام کیا ہوتا تھا کہ وہ نہیں بھائی وہ تو کنونشن تھا، جلسہ نہیں تھا، جب 150-200 لوگ آتے تھے. اب تو وہ بھی نہیں آتے، اب تو ان کو چتر پڑ رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ خام خیالی نکالنی چاہیے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے، بس صرف یہ کہ تحریک ہوگی. اور تحریک میں ابھی پنجاب میں انشاءاللہ یہ تحریک ابھرے گی. میں بار بار کہتا ہوں، میں کسی مغالطے میں نہیں ہوں، یہ ایسے ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. اور جب پنجاب میں شروع ہو جائے گا تو آپ یقین کیجئے یہ ایک دن بھی نہیں رہ سکیں گے. اور اس کا تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی چند دنوں میں کہ نواز شریف کا تو ای سی ایل پہ نام بھی ڈالا ہوا ہے
کہ واپس بھاگے نہیں. وہ جو ان کو لائے ہیں ان کو ڈر ہے کہ یہ شخص تو بھاگنے والا ہے. تو ابھی اس کا نام آپ کو سامنے آ جائے گا 2-3 دن میں کہ وہ بھی ECL پر ہے. تو یہ تو پھنس گیا ہے بھائی، آ کر خود اس نے اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے. اوکے، اوور ٹو یو سر. جی اوسی بھائی مائک آپ کے پاس ہے، مائک بھی آپ کا، بروڈ بھی آپ کی. جی اوور ٹو یو اوسی بھائی. جی بہت بہت شکریہ خالد بھائی. بات لالا کی بھی ٹھیک ہے. ویسے KPK میں یہ نہیں چاہتے کیونکہ KPK کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. KPK میں الیکشن کسی کو پری ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے کوئی ہنگامہ کریٹ کر کے KPK میں ملتوی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، گورنر راج لگا دیا جائے. اور اس میں جو مولوی فضلو ہے وہ آن بورڈ ہے کیونکہ وہ اس کو بنا دیں گے صدر، یہ ٹھیک ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے. پنجاب کو انہوں نے مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہے اور پنجاب اور باقی صوبوں میں الیکشن کروا کے اور اپنی مرضی کی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل دے دیں. یہ ان کی ایک سچویشن سمجھ آتی ہے. دوسری یہاں پہ ایک بھائی نے بات کی IMF نے ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ منصفانہ الیکشن، یہ بالکل ایک مجھے نہیں پتا وہ یہاں بھائی بیٹھے ہیں ابھی، یہ ایک فالس پازیٹیو ہے میرے بھائی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ IMF نے ان کو محمد حسین فوجی کو کہا کہ آپ کو پورا من الیکشن کروا کے صاف شفاف اور عمران خان کو گورنمنٹ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک ایسا عمران خان جو کہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایسا عمران خان جو اسرائیل کو جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایسا عمران خان جو انڈیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایسا عمران خان جو ان کی چائنا سینٹرک پالیسی کو ختم کر دے گا. تو ایسا بالکل نہیں ہے بھائی، وہ ان کی بیک پہ ہیں. صرف یہ الیکشن کروائیں گے، ایک ان کا پرپز ہے، الیکشن صرف ایک وجہ سے یہ کروائیں گے. ان کی ایک مجبوری ہے، فوجیوں کی صرف ایک مجبوری ہے کہ وہ الیکشن کروائیں گے، وہ ہے نواز شریف. رائٹ، نواز شریف کو پاکستان میں لانے والی انڈین اور اسرائیلی لابی ہے. رائٹ، تو اگر یہ الیکشن جب وہ کہتا ہے نا کہ میں الیکشن کا بائک آؤٹ کر دوں گا تو وہ محمد حسین فوجی کو بلیک میل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو فوجیوں کی اپنی پالیسی یہ ہے کہ الیکشن نہ ہی ہوں، یعنی نواز شریف کو بھی کسی طریقے سے ہم سائڈ لائن کر دیں، ہم اپنی یہ جو ٹیکنوکریٹ آگے پیچھے 2 نمبر بندے کاکڑ جیسے آگے بٹھا کے پیچھے ہم اپنی لمبی دیہڑیاں لگائیں. یہ تو ان کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن وہ تھوڑا سا وہ اسے کہتے ہیں نا کہ یہ کیک ان کو بانٹنا پڑ رہا ہے نواز شریف کے ساتھ. رائٹ، تو یہ سچویشن اس وقت الیکشن میں اس طریقے سے ہے. اب PTI کا رد عمل کیسا، جیسا لالا نے کہا، بلکہ نیچے واصف نے یہ بات کی کہ یا تو آپ پورا امن طریقے سے بیٹھ جائیں، ان کو جواز نہ دیں. آپ KPK میں بھی آپ ان کو جواز نہ دیں. ٹھیک ہے، اس کو بہت اچھی یہ بات ہے، ایک حکمت عملی کے تحت آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں. رائٹ، آپ سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد آپ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کے تحت جتنے بہتر مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، جتنے بہتر نتائج آپ لے سکتے ہیں، اس پاور کوریڈور کے اندر آپ لے لیں. رائٹ، ایک تو آپ کا یہ طریقہ ہے. دوسرا ہے آپ کی کہ آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے ان کو. رائٹ، جب آپ نے اس سسٹم کو کنفرنٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک تحریک کی شکل کے اندر اس کو آپ کو کرنا پڑے گا. اور پھر ایسا نہیں کہ جس مافیا کے خلاف آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ ایک چیز طے آپ کو کرنی پڑے گی کہ جو فوجیوں نے 75 سال سے سسٹم بنایا ہے، رائٹ، ان کی جو یہ حرام کی انہوں نے دیگ پکائی ہے، ایک حرام کی کھیر جو بنائی ہے، آپ اسی میں حساب نے لینا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس حرام کی گندی کھیر کو جو انہوں نے بنائی ہے 75 سال سے ایک سسٹم، اس کو آپ پیوریفائی کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹھیک کر لیں گے. رائٹ، جو کہ ابھی تک ہماری PTI کی اسٹریٹجی ہے. یا دوسری آپ کہتے ہیں کہ یہ جو مافیا سسٹم اور ان کی حرام کی جو دیگ ہے، اس کو ہم زندہ درگور کریں گے، جیسا کہ بہت سارے ممالک میں ہوا، آپ کے ہمسائے ایران میں ہوا، چائنا کے اندر ہوا. ٹھیک ہے، ابھی افغانستان کے اندر بھی مور اور لیس وہی چیز ہوئی. رائٹ، کہ ہم اپنا آزادی کی طرف جا کے ان کو دوبارہ پھر آپ چانس نہیں دیں گے. رائٹ، کہ یہ دوبارہ آئیں اور ان کو بندوقیں جو آپ نے دی ہوئی ہیں وہ بندوقیں انہی کے پاس رہ گیا، اب ان کو تھوڑا سا کیا لفظ میں استعمال کروں، انگل دے کے بھاگ جائیں گے.
तो फिर तो ये आपके पीछे आएंगे, आपको परसूट करेंगे, आपकी माएँ बहनें उठाएंगे, राइट। तो फिर दूसरी अगर कन्फ्रंट करना है तो कन्फ्रंटेशन का मतलब है कंप्लीट और इंटायर कन्फ्रंटेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया निज़ाम ही उस तहरीक आज़ादी से जन्म लेगा, एक नया निज़ाम इंसाफ के ऊपर मबनी निज़ाम जन्म लेगा। और ये जितने इस निज़ाम के कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने 75 साल इस कौम का इस्तेसाल किया, उनको फिर जो है वो इत्साब भी उनका होगा, राइट। तो इनसे अभी जो मिसाल के तौर पे फौजी, इनसे अब मैं बल्कि सुबह एक देख रहा था कि आफिया सिद्दीकी के वकील ने ये बात की है कि जो जेल का गार्ड है जहाँ पे आफिया सिद्दीकी को रखा है इन्होंने, 2 दफा तो जेल के गार्ड ने ज्यादती की उसके साथ, राइट। और उसके अलावा बहुत से दूसरे कैदी हैं जिन्होंने उस बच्ची के साथ, हमारी उस बहन के साथ, हमारी उस इस्लाम की जिसे कहते हैं कि शहजादी के खिलाफ, राइट, और बेची की इन्होंने, इन्हीं मोहम्मद हसन फौजी ने बेच दी, राइट। वैसे मेरी पर्सनल राय अगर आप देखें तो हमें इस निज़ाम को, ये हमें डिलीवर नहीं कर सकता ये निज़ाम, राइट। तो ओवर टू यू खालिद महमूद भाई। जी बहुत शुक्रिया जी ओसी भाई, थैंक यू वेरी मच। जी मेरी जान चौधरी भाई, सवाल आपके पास है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह की हरकतें ये कर रहे हैं, क्या ये आवाम को, पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों को इस बात पर मजबूर करने के लिए हैं कि वो बगावत पर उतर आएँ? ओवर टू यू जी। ਜੀ ਖਾਲਦ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਜਨੈਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਟੋਰ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਖਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਫਸਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਮਈ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਵਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਤ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਆਵਾਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰ ਹੋਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਡਰੀ ਟਟਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਖਾਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 90% ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਮਿਨੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 75 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੀ ਸਰ। बहुत ज़बरदस्त जी चौधरी भाई, बगैर किसी ताखीर के वासिफ भाई माइक आपके पास है जी। जी शुक्रिया। जी खालिद महमूद भाई, मुझे भी ना इलेक्शन के बाद जो है ना मुल्क में केओस ही नज़र आ रहा है। यानी क्योंकि ये आपको पता है कि मानने वाले तो है नहीं, यानी ये इतने समझदार तो है नहीं कि ये टक्कर मारने से पहले जो है ना ये रुक जाए, ब्रेक लगा ले। ये हर दफ़ा टक्कर मारते हैं, इनको टक्कर मारने का शौक़ है, तो ये इस दफ़ा भी टक्कर मारेंगे, लेकिन आगे से इनका सर टूटेगा। इस दफ़ा जो दीवार है ना आगे वो बड़ी मजबूत है। तो
یہ ان کو جب ان کا سر ٹکرائے گا تو تبھی ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مضبوط ہے، کتنی مضبوط دیوار ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ مطلب کہ یہ بار 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 جو ہے نا ایک ہی طرح کی میڈنس کر رہے ہیں۔ میرا بھی مطلب میں سارا دن جو یعنی ہر بندہ جو پی ٹی آئی کا دیکھتا ہے، اب یقین کرے کہ میں بہت سارے اپنے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑے یعنی کہ تحمل مزاج لوگ ہیں، لیکن وہ جب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں نا، تو اب میں اگر آپ کو یہاں بتاؤں نا تو آپ حیران ہوگے۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے، یار میں سارا دن یہ سوچتا رہتا ہوں، یہ میں کسی کو کوٹ کر رہا ہوں، کہتا ہے یار میں یہ سارا دن یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کسی طرح میں ان کے اندر گھس کے اپنے آپ کو پھاڑ لوں۔ اور یہ اتنے تحمل مزاج اور پڑھے لکھے لوگوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یار یہ بھی اس طرح سوچتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چلو میرا تو بنتا ہے، میں تو تھوڑا جذباتی سا بندہ ہوں، لیکن یہ اتنے تحمل مزاج اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو یہ بھی اس طرح سوچتے ہیں۔ تو اب یقین کریں ہر پاکستانی کا بھی یہ جب عاصم منیر کی شکل آتی ہے نا، اور جب وہ ایک اس میں ایروگنس نظر آتی ہے، تو ہر بندے کا یہی ایک غصہ ہے، ہر بندے میں، میرے میں بھی یہی غصہ ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں قسم سے کہ کسی طرح میں چاہتا ہوں کہ بس ہم نا اتنی سمجھداری دکھا دے کہ ہم ایک بار پاور ہمارے ہاتھ آ جائے، پھر نہیں ان کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ پھر تو قسم سے یقین کرے کہ خان صاحب کو کہنا ہے کہ کچھ بھی کر لے لیکن اس کو نہیں معاف کرنا۔ یہ جو ظلم ہوا ہے ہماری بہنوں کے ساتھ، جو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا، جو ارشد شریف کے ساتھ، جو عمران ریاض کے، جو ذل شاہ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نا مظلوم کو بھی موقع دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ظالم کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے اللہ دنیا میں۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جذبات میں جو ہے نا پہلے ہی کوئی ایسی چیز کر بیٹھے، اور جو میں نے آپ کو وہ کہا نا کہ 50-60 دن رہ گیا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب کہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائے یا ہم بالکل بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی طاقت نہ دکھائے۔ میرا صرف یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اب دیکھیں 10-12 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے 10 تاریخ کو شاید کہ ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کا سٹارٹ۔ میں صرف ایک بار چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ تھوڑا میدان میں تو آئے۔ جب نون لیگ میدان میں آئے گی تو پی ٹی آئی کے لیے بھی سپیس بنے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا فلٹر لگا دے کہ صرف نون لیگ کے بندے ہی باہر نکل سکتے ہیں۔ ان کے جلسوں میں بھی آپ کو پی ٹی آئی کے لوگ میجورٹی میں نظر آئے گے، ہر جگہ لوگ جو ہے نا، ایک بار لوگ نکلنے لگ گئے، ویڈیوز آنے لگ گئی، پنجاب میں یہ جو ڈر کا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے یہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس پوائنٹ تک جانا چاہیے ہمیں، بجائے اس کے کہ ایک دم سے ہم کوئی غلطی کر کے نا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو بند کروا لیں۔ اس سے بہتر ہے کہ دشمن کو نا آہستہ آہستہ، اور وہ والا حساب ہے کہ آپ نے جو نا وکٹ نہیں لوز کرنی اور آپ نے 20 اوور نکالنے ہیں۔ پھر دیکھیں جب آپ کی وکٹ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو ایک برا اوور مطلب کہ دوسری طرف سے ایک غلطی ہوتی ہے نا تو وہ مومنٹم سارا آپ کا میچ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو یہی بالکل ہر زندگی میں بھی یہی اسٹریٹجی چلے گی، سیاست میں بھی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ایک دفعہ ان کہتے ہیں نا چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلنے لگ گئی تو وہ ریت کی طرح نکل جائے گی۔ کیونکہ یہ جو بھی بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کمزور، وہ کہتے ہیں گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، وہ کوئی مضبوط نہیں ہوتا وہ، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کوئی رائٹ پہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے لڑ سکتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی اس طرح کی جو ہماری کمٹمنٹ ہے ایک حق کے لیے لڑنے کی، ان کے پاس یہ کمٹمنٹ موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ ان کے پاس اگر ان کے وہ فوجی بھی جو ان کے وہ کہتے ہیں نا مجبوری میں جو ان کے آرڈر مان رہے ہیں نیچے جو بھی ہے، وہ ان کے پاس جو پولیس بھی ہے وہ بھی پاکستان کی پولیس ہے۔ تو جب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلنے لگے گی نا، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ چیزیں اب کیسے کنٹرول کرے۔ تو باقی یہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو ہے نا، اگر ایک ہی حل ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو آنے دے، ورنہ جو ہے نا وہ بائی فورس آئے گا۔ اور جب بائی فورس اگر آپ اس کو نہیں آنے دے گے تو پھر ملک میں کیوس ہوگا۔ یعنی دو ہی صورتیں ہیں، ایک تو پرامن طریقے سے جو ہے نا انتقال اقتدار ہو جائے، یا دوسری چیز ہے نا ان کا انتقال ہو جائے۔ تو بس یہ دو چیزیں یہ۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ واصف بھائی، زبردست۔ جی فدا بھائی مائک آپ کے پاس ہے جی۔ جی بھائی، جی آپ کا سر سوال ہے کہ بغاوت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بغاوت نہیں سر نہیں نہیں
کیا یہ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ بغاوت کرنے پر اکسا رہے ہیں؟ جی سر، مسلمان کنٹریوں کی یہ ہسٹری ہے، جب ظلم بڑھ جاتا ہے نا تو ادھر پھر بغاوت شروع ہو جاتی ہے۔ صرف ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا۔ نیچے بیٹھے جتنے بھی میرے 24 بہن بھائی دوست جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پانل میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پلیز ڈبل ٹاپ کرتے جائیں۔ بروڈ نیچے جا رہی ہے، کمپلینیں لگ رہی ہیں، پٹواری وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ڈبل ٹیپ کریں پلیز۔ جی سر، آواز آ رہی ہے؟ سر آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کا جواب دیتا ہوں، جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی سر بات یہ ہے نا کہ کفر کا نظام، حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے پر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہاں ظلم پھر بڑھ جاتا ہے نا تو انسان مجبور ہو کر یا جیسے بھی ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں تو ہم اسی کو بغاوت بولنا شروع کر دیتے ہیں۔